میں بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی، خود پر صرف لحاف اوڑھ رکھا تھا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری تھا کہ لگتا تھا خوف کے مارے ہی مر جاؤں گی۔ شاید جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کی رات کو نہیں ہوا ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شوہر کے نام پر مجھے ایک صفاک انسان ملے گا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی، یتیم خانے سے ہی وہ شخص مجھے نکاح کر کے لے کر آیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا آگے پیچھے کوئی ایسا نہیں جو کہ میرے شوہر سے اس کے رویے کی باز پرس کر سکے۔ بے بسی، مجبوری میرے پاؤں کی سب سے بڑی زنجیر بن گئی تھی۔ شادی کی رات میں نے بہت زیادہ خواب تو نہیں دیکھے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ایک یتیم خانے سے آئی ہوں۔ ہمارے لیے تو یہی بہت ہوتا ہے کہ ایک سہارا ہمیں مل جائے۔ وہ شخص 40 کے لگ بھگ تھا، دیکھنے میں بھی قبول صورت اور مناسب سا تھا، لیکن میں 20 سال کی خوبصورت الڑ حسینہ تھی۔ میرا عروسی لباس بھی میرے ہونے والے شوہر نے یتیم خانے کے انچارج کو دیا تھا۔ میں نے وہ پہن لیا، میری ہمجولیوں نے مجھے تیار بھی کر دیا تھا۔ میں نے اس شخص کو نکاح کے بعد اس وقت دیکھا تھا جب وہ مجھے اپنے گھر رخصت کروا کر لے گیا۔ رخصتی کے وقت اس نے مجھے برقع نقاب پہنایا تھا، اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت کا خریدار کون تھا۔ بہرحال میں روتے دھوتے اپنی ہمجولیوں سے بچھڑ کر جمال کے ساتھ اس کے گھر پر آ گئی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن گھر ایک اچھے پوش علاقے میں صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ 3-4 کمروں کا مکان تھا، جہاں رہنے والا بس وہ ایک ہی تھا۔ یتیم خانے کی انچارج نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس نے تمہاری تصویر دیکھ کر تمہیں پسند کیا ہے۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں میں کوئی زیادہ خواب نہیں سجائے تھے۔ میرا ہاتھ تھام کر جمال نے مجھے کمرے میں بٹھایا تھا، پھر کہنے لگا کہ اپنا برقع اتار دو، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں نے اپنا نقاب اور برقع اتارا، کمرے کو ستائشی نظروں سے دیکھا، کیونکہ کافی خوبصورت فرنیچر میرے کمرے میں سجایا گیا تھا، اور اس وقت تو پورا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ میرے دل میں شادی کے لیے امنگیں بھرنے لگی، میں خوش ہو گئی۔ ابھی تک کی محرومیاں مجھے جمال کے گھر پر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری آزمائشوں کی ابتدا ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد جب جمال کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ اس کی سانولی رنگت، بھدے نین نقش اور بھرا وجود دیکھ کر میرا دل تو جیسے پسیج کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ یتیم خانے کے انچارج نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے، لیکن بہرحال یہ میری قسمت تھی اور میں اپنی قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ ماں باپ تو تھے نہیں جو مجھ سے میرے رشتے کی بابت دریافت کرتے، مجھے تصویر دکھا کر میری رضامندی پوچھتے۔ یتیم خانے میں تو جیسا رشتہ آ جائے بس لڑکیوں کو بیاہ دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنا دل کڑا کیا اور یہ سوچا کہ چلو ہوتے ہوتے مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو ہی جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شوہر نہیں بلکہ ایک صفاک انسان ہے۔ شادی کی رات بجائے میرے پاس بیٹھنے کے وہ سامنے اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا، اپنی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر جیب سے سگریٹ نکالی اور پینے لگا۔ میں دلہن بنی بیڈ پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی بے باک نظریں میرے پورے وجود پر سفر کر رہی تھیں۔ میں اس وقت بے حد نروس تھی، کچھ فطری سی بات تھی اور کچھ مجھے اپنے شوہر کی نظریں اچھی نہیں لگ رہی تھیں، مجھے وہ راحت اور سکون نہیں بخش رہی تھیں جیسا کہ اس رشتے کا تقاضا ہوتا ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ اے لڑکی اپنا دوپٹہ اتارو۔ یہ سن کر برجستہ میں نے اسے دیکھا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تھا تو میری آنکھوں میں حیرت تھی۔ شوہر کو تو چاہیے تھا کہ میرے پاس بیٹھتا، مجھے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا، لیکن اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ناقابل فہم سی بات تھی۔ بڑے متکبرانہ تاثرات میرے شوہر کے چہرے پر دیکھ کر میں مزید گھبرائی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ اب میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی کہ بھلا یہ کیا طریقہ ہے۔ جب اس نے دوبارہ سے سخت لہجے سے کہا کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا، اپنا دوپٹہ اتارو، میں گھبرا کر اپنے دوپٹے سے پنیں اتارنے لگی۔ میرے ہاتھ خوف کے مارے لرز رہے تھے۔
जमाल सामने बैठा सिगरेट पे सिगरेट पी रहा था और मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रहा था। कुछ मैं उसकी नज़रों से नर्वस थी और कुछ उसकी अजीब सी फरमाइश पर। बहरहाल मैंने अपना उरूसी दुपट्टा उतार कर बेड पर साइड पर रख दिया। अब तो उसकी चुभती नज़रें मुझे मज़ीद उलझन में मुब्तला कर रही थी। मुझे शर्म सी महसूस हो रही थी। वो कहने लगा, अपने ज़ेवरात भी उतारो। उसकी हर बात मुझे परेशानी में मुब्तला कर रही थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता से अपने तमाम ज़ेवरात उतार के रख दिए, लेकिन उसके बाद जो कुछ उसने मुझसे कहा मैंने साफ इनकार कर दिया और फ़ौरन बेड से खड़ी हो गई। मेरे इनकार पर तो जैसे जमाल की आंखें लहू रंग हुई थी। वो गुस्से से खड़ा हो गया, मेरे पास आ गया, कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैंने तुमसे क्या कहा है? उसके लहजे ने मेरी जान ही तो हवा की थी। मैंने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मान सकती। वो गुस्से से कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात से इनकार किया तो मैं तुम्हारा हशर बिगाड़ के रख दूंगा। लेकिन मैं किसी कीमत पर उसकी बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा, मैं ये सब नहीं कर सकती। उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, कमीनी, अपनी औकात भूल गई है कि मैं तुम्हें कहाँ से उठा कर लाया हूँ? पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है तू। अगर मेरी बात से इख्तलाफ किया ना तो जान से मार डालूंगा। उसके गज़बनाक लहजे पर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा था। मैं रोने लगी। मुझे ऐसे सख्त रवैये की उम्मीद नहीं थी। मैं घबरा कर ज़रा सा पीछे हटी तो उसने मेरे बालों से मुझे पकड़कर अपने करीब किया। मेरे चेहरे के बराबर चेहरा लाकर गुस्से से अपनी लहू रंग आंखें मेरी आंखों में गाड़ते हुए निहायत सख्त लहजे से, चलो वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरी आंखों से बतदरीज आंसू बहने लगे। मैंने उस बेरहम शख्स के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मुझसे ऐसा काम मत करवाओ, मैं ये सब नहीं कर सकती। औरत तो शर्मो हया का पैकर होती है, उसे हया में ही रहने दो तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, जिस जगह से तुम आई हो क्या मैं वाकिफ नहीं कि वहाँ क्या कुछ नहीं होता? मेरे सामने ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। मैं जानता हूँ कि यतीम खाने की आड़ में क्या क्या वहाँ पर रंग रलियां मनाई जाती हैं। जब तुम वहाँ मौजूद मर्दों के दिल बहला सकती हो तो फिर मैं तो ज्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें जमीन से उठाकर मैंने आसमान पे लाके रखा है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा रवैया तुम्हारे साथ अच्छा रहे तो वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं उसे हैरत से देख रही थी। हमारा यतीम खाना बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वो समझ रहा था। हमारी इंचार्ज बहुत अच्छी थी। उसने हमें बिल्कुल माँ की तरह पाला था, हमारी हिफाजत भी की थी। मैं ये नहीं जानती थी कि दूसरे यतीम खानों में यतीम लड़कियों और औरतों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है और कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन मैंने जब से इस यतीम खाने में आंख खोली थी, हमारी हिफाजत बिल्कुल ऐसे की गई थी जैसे सगी बेटियों की जाती है। मैंने जमाल से कहा कि आपको गलतफहमी हुई है। जमाल, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथ की गिरफ्त और भी मजबूत की, मेरी बालों को बुरी तरह से खींचा। कहने लगा, बको मत, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, उतारो अपना लिबास। ये कहकर उसने मुझे धकेलते हुए छोड़ा था। मैं ज़मीन पर गिरते गिरते बची थी। मैंने तो सुना था कि शौहर बीवी का लिबास होता है। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत ही पाकीज़ा बनाया है, शर्मो हया का हुक्म दिया है। मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास इसलिए कहा है क्योंकि लिबास इंसान को ढांप लेता है। और मेरा शौहर कैसा था जो मुझे बेहिजाब करने पर तुला हुआ था, वो भी यूं। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक महफूज पनाह चाहती थी जो मुझे इस घर में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं शायद इतनी खुशनसीब ना थी। वो शख्स फौरन से मेरे पीछे लपका, मुझे बाजू से पकड़कर मुझे कमरे में घसीटते हुए लाया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे वापस यतीम खाने में छोड़ दो। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे दोनों रुखसार थप्पड़ मार के सुर्ख कर दिए, मुझे बेड पर धकेल कर फेंका।
اور اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر جلائی اور جلتے ہوئے سگریٹ سے میرا عروسی لہنگا جلانا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم کب تک میری بات نہیں مانتی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ میرا لہنگا بری طرح سے جلنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ لہنگے کے ساتھ میں بھی جلنا شروع ہو جاتی، میں نے اسے اتار دیا اور خود پر لحاف اوڑھ لیا۔ مجھے یوں بے بس دیکھ کر وہ ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بے بسی سے اپنی قسمت پر رو رہی تھی اور صبح تک میں یوں ہی روتی رہی۔ جب وہ صبح کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے میرے منہ پہ مار دیا۔ کہنے لگا اس میں چند جوڑے ہیں، اسے پہن کر باہر آؤ اور مجھے ناشتہ بنا کر دو۔ اس کا لہجہ ویسا ہی تھا، حقارت سے بھرا ہوا۔ میں نے اپنا لباس تبدیل کیا اور روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی چھوٹا سا کچن تھا۔ جب میں کچن میں آئی تو پورا کچن گندا ہو رہا تھا۔ سنک میں گندے برتن پڑے تھے۔ چولہے پر چائے والی ایک کیتلی تھی جو کہ بری طرح سے جل کر کالی ہو چکی تھی۔ میں نے پورا کچن صاف کیا اور ناشتہ بنانے لگی۔ فریج میں ہر چیز موجود تھی لیکن پورا فریج گندا تھا۔ میں نے ناشتہ بنا کر سامنے ٹیبل پر رکھا لیکن خود اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے کھڑے کھڑے ہی کچن میں ناشتہ کیا، پھر میں صفائی کرنے لگی۔ اس دوران میں یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ کس کیبنٹ میں کون سا سامان پڑا ہے۔ وہ شخص ناشتہ کر کے کچن میں آ گیا۔ اسے اپنے پاس پا کر مجھے بس ایک ہی احساس ہوتا تھا اور وہ تھا خوف کا۔ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا جو حرکت تم نے رات کو کی ہے اگر تم نے آج بھی وہی دہرائی تو پورا کمرہ جلا کر رکھ دوں گا اور تمہیں بھی جلا دوں گا۔ یہ سن کر میں اگلا سانس لینا بھول گئی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جب میں کھانا بنا کر کچن سے باہر آئی تو وہ گھر میں نہیں تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا لیکن رات کے بارے میں سوچ کر میرا دل خوفزدہ سا ہونے لگا تھا۔ میں ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ شخص ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اگر اسے ظلم و ستم کا نشانہ ہی بنانا تھا تو ایک یتیم بے سہارا لڑکی کو کیوں؟ وہ تو بیچاری بچپن سے ہی دکھ سہتی ہوئی اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال میں نے سوچا کہ مجھے گھر سے بھاگ جانا چاہیے۔ نہ جانے یہ شخص رات کو میرے ساتھ کیا حیوانیت کا مظاہرہ کرے گا۔ اس لیے میں اپنے کمرے میں گئی، چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند جوڑے ڈالے جو وہ صبح کو لے کر آیا تھا اور باہر جانے لگی۔ جیسے ہی میں نے مین گیٹ کھولنا چاہا تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ گیٹ کو باہر تالا لگا ہوا تھا اور پورا بند تھا گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ میں پھلانگ کر باہر جا سکتی۔ دیواروں کے اوپر بھی اس نے بڑے بڑے جنگلے لگا رکھے تھے جن کو پھلانگنا مجھ جیسی لڑکی کے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے تمام کمروں کی کھڑکیاں کھول کر دیکھی لیکن سب پر لوہے کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں ایک قیدی ہوں۔ مجھے اپنی قسمت پر پھر سے رونا آنے لگا۔ روتے روتے ہی میں نے رات کا کھانا بنایا اور جب وہ شخص گھر کے اندر داخل ہوا میں خوف کے مارے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئی۔ میں اس کے آنے سے پہلے ہی کھانا کھا چکی تھی۔ میں اس کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس سے ڈر اور خوف محسوس ہو رہا تھا لیکن 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب میرے کمرے کا دروازہ اس زور سے کھٹکا کہ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بڑے غصیلے لہجے میں اس نے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دوں گا اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ یاد کرو گی۔ کس کے ساتھ تم کمرے میں بیٹھی ہو؟ کون ہے کمرے میں تمہارے ساتھ؟ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جس طرح کے حفاظتی اقدامات اس نے کر رکھے تھے کون یہاں آ سکتا تھا؟ میں نے فوراً سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے مجھے بڑے برے طریقے سے پیچھے دھکا دیا اور کمرے کی تلاشی لینے لگا، کبھی بیڈ کے نیچے، کبھی پردوں کے پیچھے، یہاں تک کہ الماری کھول کے بھی دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا پھر دروازہ کیوں بند کر کے لاک کر رکھا تھا تم نے؟ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں چلا گیا۔ شاید وہاں دیکھ رہا تھا کہ میں نے کسی کو وہاں چھپا کے تو نہیں رکھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ شاید یہ شکی مزاج قسم کا شخص ہے۔ پورا کمرہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا اگر میں نے یہاں کسی اجنبی کو دیکھا
तो तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रात को उस शख्स की फिर से वही एक बात थी जो मुझे मेरी ही नज़रों में गिराने के लिए काफ़ी थी। लेकिन इस बार मैंने इख्तलाफ नहीं किया क्योंकि मुझ में मार खाने की हिम्मत ना थी। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वो शख्स कमरे से बाहर निकलकर चला गया था। उसने अभी तक मुझे छुआ तक ना था। अब तो ये हर रोज़ होने लगा। वो शख्स मुझे बेहिजाब करके बाहर निकल जाता था, पूरी रात कमरे में नहीं आता था। हमारे घर में रात को चोर घुसा है। मैं उस वक्त गहरी नींद में थी जब मुझे कमरे के बाहर शोर सा सुनाई दिया। मुझे लगा जैसे मेरा शौहर किसी से लड़ रहा है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, सामने 2 मर्दों को अपने शौहर के सर पर पिस्तल ताने देखा। मेरा शौहर जख्मी हालत में था। ये देखकर तो मेरी हालत ही खराब होने लगी। मैं फौरन से अपने शौहर के पास चली गई। उन चोरों को कहने लगी कि मेरे शौहर को कुछ मत करना, इसे कुछ मत करना। चोर कहने लगे कि अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे शौहर को कुछ ना कहें तो जो भी जेवरात और नकद तुम्हारे पास मौजूद है वो हमें ला कर दो। मैं फौरन से अपने कमरे में चली गई। अपनी अलमारी का लॉकर खोला तो उसमें कुछ कैश था, थोड़ा बहुत जेवर भी था जो कि मेरे शौहर ने मुझे मेहर के तौर पर दिया था। मैंने वो सब ला कर उन चोरों के हवाले कर दिया। पैसे लेकर वो वहाँ से चले गए। मैं रोने लगी, बार बार अपने शौहर का चेहरा और हाथ देखने लगी कि कहीं उसे ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा, क्योंकि वो शायद उन चोरों से लड़ पड़ा था, इसलिए उसके चेहरे पर जख्म थे, होंठ के करीब खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया। रोते हुए उससे पूछने लगी कि आपने क्यों उनसे लड़ाई की, वो भी चंद पैसों की खातिर। मेरे लिए ना तो पैसा अहमियत रखता है और ना ही जेवर। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अकेली क्या करती। पहली बार वो मुझे यक टुक देखे जा रहा था, जैसे उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा हो। कहने लगा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों होने लगी? मैंने कहा, इसलिए क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर रंग एकदम उड़ सा गया। वो फौरन से अपने कमरे में चला गया, दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उस रात मैं बहुत बेचैन रही। बार बार मेरा दिल यही सोचकर खौफजदा होता रहा कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो वो जो मेरे शौहर के साथ ना जाने क्या कर बैठते। बेशक मेरे शौहर ने मेरे साथ कभी भी अच्छा रवैया नहीं रखा था। जितना जलील मुझे कर सकता था करता था। वजह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वो ज्यादती थी। इसके बावजूद मैंने उसके साथ अच्छा ही रवैया रखा था। उसकी पसंद का खाना बनाती थी, पूरा दिन उसके काम करती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो और मैंने वो पूरी ना की हो। मैं जानती थी कि मेरा शौहर शक्की मिजाज है, इसलिए मैं तैयार बिल्कुल भी नहीं होती थी, बिल्कुल सादा रहने लगी थी। अब तो मेरे शौहर का रवैया भी कुछ बदलने लगा था। वो बहुत खामोश खामोश रहने लगा, मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आता था। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी और किचन की सफाई कर रही थी। अक्सर मैं रात को ही पूरा किचन साफ करके सोती थी और उसी वक्त मेरा शौहर चाय का भी कह देता था। आजकल बहुत चुप चुप सा था। मैं सिंक में रखे गंदे बर्तन धो रही थी कि जब वो किचन में आया। मैं समझ गई कि उसने चाय पीनी है, इसलिए मैंने फौरन से चूल्हे पर चाय की केतली चढ़ा दी, क्योंकि मैं उसका हर काम उसके कहे बिना कर देती थी। ये देखकर वो मुझसे कहने लगा, ऐसा करो, जाके आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूँगा। मैंने कहा, नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन भी साफ करना है। मेरा ये कहना था कि वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। कहने लगा कि किचन सुबह भी साफ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि तुम सारा काम करके ही सोगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने ऐसे जुमले मेरे साथ बोले थे, वरना शुरू में तो वो मुझ पर बहुत सख्ती करता था। कहता था, पूरा घर चमकाने के बाद तुम्हें सोने की इजाज़त है। इसलिए मुझे आदत सी हो गई थी। मैंने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको चाय बना कर दे देती हूँ। लेकिन उसने इनकार कर दिया। कहने लगा, जाओ, जाकर आराम करो, मुझे तुम वैसे भी थकी थकी सी लग रही हो। ये सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगी।
یہ بات سچ تھی کہ چند دن سے واقعی میں تھکی تھکی سی تھی۔ گھر کے کام مسلسل کرنے سے میرے چہرے پر اب تھکن کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اپنے شوہر کی سنگت کی خواہش بھی ہونے لگی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، مجھے زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہی، پھر خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں، آخر وہ مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ یہ سوچ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سوچا کہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ میرا شوہر ہے، اس سے نہیں کہوں گی تو پھر کس سے کہوں گی۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن سامنے جو منظر میں نے دیکھا میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ وہ جائے نماز بچھائے رو رہا تھا، نہ جانے اسے کس بات کا غم تھا، وہ کیوں رو رہا تھا میں سمجھ نہیں پائی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے جائے نماز طے کر کے رکھنے لگا۔ پھر کہنے لگا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا، آپ کیوں رو رہے تھے؟ وہ کہنے لگا، یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا تھا وہ تو بالکل ہی غیر انسانی سلوک تھا۔ میں تو سمجھی تھی اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ اتنا سنگ دل نہ ہوتا۔ مجھے وہیں کھڑا دیکھ کر کہنے لگا، تم جاؤ یہاں سے، لیکن میں اس کے پاس آ گئی، اس کے ساتھ لگ گئی۔ میں نے کہا، آپ کیوں مجھ سے دور رہتے ہیں؟ میری بات سن کر اس نے فوراً مجھے خود سے الگ کیا، کہنے لگا، جاؤ یہاں سے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے کہا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کیوں مجھ سے اپنی ہر بات شیئر نہیں کرتے؟ میاں بیوی تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے، تاکہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کی کمی محسوس نہ ہو، وہ آپس میں بات کریں اور خوشگوار زندگی گزاریں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، عورت بے اعتبار ہوتی ہے، میں نے بہت بڑے دھوکے کھائے ہیں، اس لیے مجھے کسی بھی عورت پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، میری ماں اس وقت ایک غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی جب میں 10 سال کا تھا، صرف اس لیے کہ میرا باپ خوبصورت نہیں تھا۔ مجھ سے بڑی میری بہن تھی، جب وہ جوان ہوئی تو میرا باپ انتقال کر گیا، میں نے باپ کی دکان سنبھال لی، بہن گھر سنبھالنے لگی۔ میں اس کا رشتہ بھی ڈھونڈ رہا تھا، لیکن کہیں بات نہیں بن رہی تھی۔ لیکن ایک دن جب میں گھر آیا تو بہن کے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو وہ گلی کے آوارہ لڑکے کے ساتھ گناہ کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے لگا بس عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی بہن کو مار مار کے گھر سے نکال دیا، وہ اسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ میں نے اسی لیے کئی سال شادی نہیں کی۔ پھر لوگ مجھے تانے دینے لگے کہ تم سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ جس کی ماں اور بہن بھاگ گئی ہو انہیں کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ یہ سب سن کر میں نے یتیم خانے سے جا کر شادی کی بات کی اور تم سے شادی کر لی، لیکن تمہیں دیکھتے ہی مجھے اپنی ماں اور بہن کی حرکتیں یاد آنے لگیں، اس لیے میں تم سے اس بات کا بدلہ لینے لگا۔ لیکن جس دن چور گھر پر آئے تھے تو تمہیں اپنے لیے اس قدر پریشان اور روتا ہوا دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی کہ جیسا برا رویہ میں نے تمہارے ساتھ رکھا، تمہیں تو مجھے مروا دینا چاہیے تھا، لیکن تم نے سارا پیسہ اور زیور ان چوروں کو دے دیا۔ میرے لیے تم رو رہی تھی، یہ دیکھ کر میرے خیالات تمہارے لیے بدلنے لگے، لیکن مجھے اپنے رویے پر پشیمانی ہونے لگی، اسی لیے تمہارے پاس آنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میں تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا، جمال، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بدگمانی نہیں ہے، اور اگر تھی بھی تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ جو کچھ جمال کی ماں اور بہن نے کیا وہ واقعی غلط تھا، کسی بھی مرد کو بدگمان کر سکتا تھا۔